بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، میرا نام محمد خلیل ہے، میں اردو کا ٹیچر ہوں۔ آج سبق کا عنوان ہے زراعت کی اہمیت۔ سب سے پہلے مشقی سوال و جواب حل کریں گے اور اس کے بعد جملوں کا استعمال اور لاسٹ میں خلاصہ اور اس کے اہم نکات۔ تو سب سے پہلے مشقی سوال جواب حل کرتے ہیں۔ پیج نمبر 119 دیکھیں، پیج نمبر 119۔ سوال نمبر 1 ہے، زراعت اور انسان کا رشتہ کب سے ہے؟ پیج نمبر دیکھیں 116، پہلا پیراگراف پہلی لائن اس سے شروع میں لکھا ہوا ہے، زراعت اور انسان کا بہت پرانا ساتھ ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا، جب سے انسان نے دنیا میں قدم رکھا زراعت کا کام شروع ہو گیا۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے، کیا کسی زمانے میں زراعت کی اہمیت کم ہوگی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ زراعت کا تعلق خوراک پیدا کرنے سے ہے۔ خوراک انسانی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے، اس لیے جب تک انسان اس دنیا میں موجود ہے زراعت کی اہمیت کم نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے، زراعت پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اس جملے کی وضاحت کریں۔ آپ دیکھیں پیج نمبر 116، تیسرا پیرا اس کی پہلی لائن اس کے شروع میں لکھا ہوا ہے، پاکستان کے لیے زراعت بہت اہمیت رکھتی ہے، اس سے ملک کی معیشت مضبوط ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زراعت کو پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی تصور کیا جاتا ہے۔ انسانی جسم میں ریڑھ کی ہڈی کی اہمیت سے آپ بخوبی آگاہ ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ ریڑھ کی ہڈی میں کوئی نقص واقع ہو جائے تو انسانی جسم مفلوج ہو کر رہ جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح ہمارے ملک کے لیے زراعت اہم ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 ہے، کون سی صنعتیں زرعی پیداوار کی مرہون منت ہیں؟ پیج نمبر 117، لاسٹ پیرا اس کی پہلی لائن اس کے شروع میں لکھا ہوا ہے، زراعت کی اہمیت یہ بھی ہے، بہت سی فیکٹریاں ایسی ہیں جن کا دار و مدار زراعت پر ہے۔ مثال کے طور پر آٹے اور چاول کی ملیں، خوردنی تیل بنانے، دھاگا اور کپڑا بنانے کے کارخانے سب زراعت کے ساتھ وابستہ ہیں۔ سوال نمبر 5، قدرتی کھاد سے کیا مراد ہے؟ اس کے علاوہ دوسری قسم کی کھاد کون سی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ انسانوں کا فضلہ اور جانوروں کا گوبر قدرتی کھاد ہے، اس سے فصلیں بڑی تیزی سے بڑھتی ہیں۔ اس کے علاوہ یوریا کی مدد سے مصنوعی کھاد بھی تیار کی جاتی ہے۔ سوال نمبر 6 ہے، ڈیری فارم سے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے؟ پیج نمبر 118، جہاں پکچر بنی ہوئی ہے اس کے ساتھ دیکھیں، ان جانوروں سے دودھ، مکھن، گھی کے علاوہ گوشت بھی حاصل ہوتا ہے۔ سوال نمبر 6 کا جواب دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، توجہ سننا، ان جانوروں سے دودھ، مکھن، گھی کے علاوہ گوشت بھی حاصل ہوتا ہے۔ سوال نمبر 7 ہے، درآمدات برآمدات میں کیا فرق ہے؟ اگر کوئی چیز باہر کے ملک سے اپنے ملک میں لائی جائے اسے درآمدات کہا جاتا ہے، جبکہ اگر اپنے ملک کی کوئی چیز ملک سے باہر بھیجی جائے، زر مبادلہ کمایا جائے، اسے برآمدات کہتے ہیں۔ سوال نمبر 8 ہے، پاکستان کے کن علاقوں میں آم اور کنو زیادہ مقدار میں پیدا ہوتے ہیں؟ جواب سنیے، پاکستان میں ملتان کے قریب شجاع آباد میں دنیا کا بہترین آم پیدا ہوتا ہے۔ ہم آم باہر کے ملکوں میں بھیج کر بہت سا زر مبادلہ کماتے ہیں۔ کنو کے لیے سرگودا بہت مشہور ہے، یہاں اعلیٰ قسم کا کنو پیدا ہوتا ہے۔ صنعت کا زراعت کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ صنعت کا زراعت کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ صنعت اور زراعت کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ سوال نمبر 10 ہے، روغنی اجناس سے کیا مراد ہے؟ پیج نمبر دیکھیں گے 117، لاسٹ پیرا اس کی سیکنڈ لاسٹ لائن اس کے درمیان لکھا ہوا ہے، خوردنی تیل نکالنے کے لیے روغنی اجناس کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہمارے ملک میں سورج مکھی، کینولا وغیرہ سے خوردنی تیل نکالا جاتا ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 11 ہے، بے موسمی سبزیوں سے کیا مراد ہے؟ ہر سبزی کا موسم ہوتا ہے، کچھ سبزیاں فصل خریف میں ہوتی ہیں، کچھ فصل ربی میں۔ آج کل ہم جدید مشینیں استعمال کر کے بغیر موسم کی سبزیاں اگا لیتے ہیں، جیسے کریلے گرمیوں کی سبزیاں ہیں، لیکن جدید مشینوں کی مدد سے فروری کے مہینے میں بھی کریلے اگائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد حل کرتے ہیں جملوں کا استعمال۔ تو کچھ جملے میں یہاں لکھے بھی ہیں اور کچھ ریڈنگ بھی کرتا ہوں۔ پہلا جملہ یہ ہے، شبانہ روز۔ شبانہ روز محنت سے ہی انسان اپنا مقصد حاصل کر سکتا ہے۔ معیشت
زراعت کا شعبہ کسی بھی ملک کی معیشت میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ خدا نہ خواستہ بارش میں مت بھیگو، خدا نہ خواستہ بیمار ہو جاؤ۔ مفلوج، محنت نہ کرنے والی قومیں مفلوج ہو جاتی ہیں، محنت نہ کرنے والی قومیں مفلوج ہو جاتی ہیں۔ انقلاب، کمپیوٹر کی ایجاد نے دنیا میں انقلاب برپا کر دیا۔ اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا، شکر ہے زاہد کو سرکاری ملازمت مل گئی، اب وہ بھی اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے گا۔ خود کفالت کے لیے ہمیں اپنے ملک میں زراعت کو ترقی دینا ہوگی۔ زر مبادلہ، ہم بہت سا آم اور کنو برآمد کر کے زر مبادلہ کما سکتے ہیں۔ اس کے بعد پیارے بچوں اب MCQs حل کرتے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے، پاکستان ایک ملک ہے زرعی، اس کے بعد ہارویسٹر کام آتا ہے فصل کاٹنے اور گاہنے کے، دال جو اس کے صحیح ہے۔ پن میں 120 دیکھیں گے، چاول کی بہترین فصل ہوتی ہے علی جو صحیح ہے، نارووال میں بھینس اور گائیں ہوتی ہیں، جیم جو ڈیری فارم میں، پولٹری فارم میں ہوتی ہیں، دال جو مرغیاں، پام آئل کام آتا ہے کھانا پکانے کے۔ تو لاسٹ میں خلاصہ کے اہم نکات ریڈنگ کرتا ہوں۔ زراعت کی اہمیت، انسان اور زراعت کا رشتہ، سائنسی ایجادات۔ تو پیارے بچوں آپ سبق کو 2 سے 3 مرتبہ پڑھیں گے تو آپ خلاصہ لکھنے کے قائل ہو جائیں گے۔ آپ اچھی طرح سبق کو پڑھیں اور اس کا اہم نکات آپ ایک پیج پر لکھ لیں ترتیب وار۔ جب آپ خلاصہ شروع کریں تو سبق کے پہلا پیراگراف، اس کی پہلی لائن اس طرح شروع کریں جس طرح اس کے سبق میں لکھا ہوا ہے۔ جیسے میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں، زراعت اور انسان کا بہت پرانا ساتھ ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ جب سے انسان نے دنیا میں قدم رکھا، زراعت کا کام شروع ہو گیا۔ تو پیارے بچوں آج کا ٹاپک مکمل ہو چکا ہے۔ کوئی بات سمجھ نہ آئی آپ مجھے کال بھی کر سکتے ہیں، واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں، میسیج بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔